ناظرین آداب، اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر جرار احمد، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ تعلیم و تربیت، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی آپ کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تحقیقی خاکہ یعنی ریسرچ پرپوزل۔ ریسرچ پرپوزل یعنی تحقیقی خاکہ، تحقیق میں اس کو ماسٹر پلان کی حیثیت سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں، اور اس سے محقق کی صلاحیتوں اور لیاقتوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ آپ جتنا اچھا ریسرچ پرپوزل بنائیں گے، اس سے لوگ آپ کے بارے میں رائے قائم کر سکیں گے کہ آپ ایک اچھے محقق ہیں، تبھی آپ نے ایک اچھا ریسرچ پرپوزل تیار کیا ہے اور بنایا ہے۔ اسی طرح سے اچھا ریسرچ پرپوزل اس بات کا ضامن ہوتا ہے کہ اسے منظوری مل سکے۔ ہم کوئی بھی ریسرچ پرپوزل اسی لیے تیار کرتے ہیں تاکہ ایک عنوان پر، ایک موضوع پر تحقیق کر سکیں، اور اس کے لیے منظوری ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ منظوری کسی حکومت کی طرف سے ہو، کسی ایجنسی کی طرف سے ہو یا کسی ادارے کی طرف سے ہو، مگر منظوری لازمی ہوتی ہے۔ اس طرح سے اگر ہم غور کریں تو جس طرح سے ایک عمارت کے لیے نقشے کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک ماسٹر پلان کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سے تحقیق کا ماسٹر پلان ریسرچ پرپوزل ہوتا ہے۔ ناظرین، اس سبق کے اختتام پر آپ ریسرچ پرپوزل کے بنیادی تصورات، اہمیت اور اجزاء کو سمجھ جائیں گے۔ تعلیمی تحقیق میں ریسرچ پرپوزل کی ضرورت اور اس کے کردار کو واضح کر سکیں گے۔ ریسرچ پرپوزل کے بنیادی اجزاء جیسے عنوان، مسئلہ تحقیق، مقاصد، مفروضات، تحقیق کی اہمیت، طریقہ کار، ڈیٹا کلیکشن اور تجزیہ کی وضاحت کر سکیں گے۔ تعلیمی تحقیق کے لیے ایک مؤثر اور موزوں تحقیقی مسئلہ منتخب کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ سابقہ تحقیقات کے مطالعے، لٹریچر ریویو کی اہمیت اور ریسرچ پرپوزل میں اس کے کردار کو بیان کر سکیں گے۔ ریسرچر کی ذمہ داریوں اور اخلاقی تقاضوں سے واقف ہو سکیں گے۔ اپنی تحقیق کے لیے موزوں تحقیقاتی طریقہ کار جیسے مقداری، معیاری یا مخلوط طریقہ کار کا انتخاب کر سکیں گے۔ ریسرچ پرپوزل میں ڈیٹا جمع کرنے، مختلف طریقے اور اس کے تجزیے کے بنیادی اصولوں کو سمجھ سکیں گے۔ ایک معیاری ریسرچ پرپوزل بنانے کی مہارت حاصل کر سکیں گے۔ ایک اچھا اور معتبر ریسرچ پرپوزل تیار کر سکیں گے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ریسرچ پرپوزل کیا ہے۔ ریسرچ پرپوزل ایک منظم منصوبہ ہے۔ اس میں اچھے طریقے سے پلاننگ کی جاتی ہے، منصوبہ بندی کی جاتی ہے، جو کسی مطالعے کے انعقاد سے پہلے اس کے مقاصد، طریقہ کار اور اہمیت کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ یہ تحقیق کے لیے بلو پرنٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جس میں وضاحت، فیزیبلٹی، سہولت، آسانی اور اخلاقی تحفظات کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ متوقع ماحصل کو بھی پیش کیا جاتا ہے، اور اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک ایسا اچھا ریسرچ پرپوزل تیار کیا جائے جس کا موضوع نادر ہو اور جس میں ایک اچھے طریقہ کار کا انتخاب کر کے اچھی تحقیق کی جا سکے۔ ناظرین، آئیے اب غور کرتے ہیں ریسرچ پرپوزل کے مقاصد پر کہ آخر کن مقاصد کے تحت کن باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریسرچ پرپوزل تیار کیا جاتا ہے۔ تو ایک اچھا ریسرچ پرپوزل تحقیق میں اس طرح مدد کرتا ہے۔ نمبر 1، تحقیقی نظریات کی وضاحت، یعنی تحقیقی سوالات اور مقاصد کی تشکیل کر کے ریسرچ پرپوزل کے ذریعے ہی ہم سوالات قائم کرتے ہیں اور مقاصد کا تعین کرتے ہیں کہ ہماری یہ تحقیق ہے، تو اس تحقیق کی مناسبت سے کس طرح کے سوالات
اس میں رکھے جائیں گے اور ان سوالات اور موضوعات کے تحت کون سے مقاصد تیار کیے جائیں گے، کن مقاصد کے تحت تحقیق کی جائے گی۔ اسی طرح سے نمبر 2، منظوری اور فنڈنگ کا حصول۔ یہ مقالہ کے کام یا گرانٹس کے لیے درکار ہے۔ آپ خود سوچئے، اگر کوئی بھی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے افراد چاہیے، لوگ چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فنڈنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر انسانی وسائل کے اور وقت کے اور فنڈنگ کے ہم کام کو نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں گرانٹس ملے اور ہمارا عنوان منظور ہو۔ نمبر 3، فیزیبلٹی اور اخلاقیات کا ایقان۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے آسان ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کام ہم پر بوجھ بن جائے اور ہم اس کام کو نہ کر سکیں، اور کوئی ایسا کام بھی ہم نہیں کرنا چاہیں گے جو اخلاقیات سے پرے ہو۔ اس لیے جب ہم ریسرچ پرپوزل تیار کرتے ہیں تو اس میں بھی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس موضوع پر تحقیق کرنا ہمارے لیے آسان ہو اور اخلاقیات سے ہٹ کر کوئی بات نہ ہو۔ تو اس زمرے میں طلباء، اساتذہ اور ماہرین تعلیم کے ساتھ کام کرتے وقت خاص طور پر ان باتوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں۔ نمبر 4، تحقیق کو علمی اور معاشرتی ضروریات کے ساتھ ہم آہنگ کرنا۔ آپ خود سوچئے، ہم ایسی کوئی بھی اگر تحقیق کرتے ہیں جس سے ہمارے معاشرے کو کوئی فائدہ نہ پہنچے تو پھر اس تحقیق کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے تعلیم میں علم اور عمل میں تعاون کرنا ایک تحقیق کا مقصد ہوتا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان مقاصد کو ذہن میں رکھ کر تحقیقی پرپوزل تیار کریں۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں ریسرچ پرپوزل کی خصوصیات کے بارے میں۔ ریسرچ پرپوزل کی خصوصیت میں وضاحت اور درستگی شامل ہے۔ واضح طور پر بیان کردہ مقاصد، تحقیقی سوالات اور طریقہ کار۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریسرچ پرپوزل اچھا ہو، بہتر ہو، تو مقاصد کو بہت ہی واضح انداز میں لکھیں۔ سوالات جب آپ اس میں تشکیل کریں تو سوالات بھی واضح ہونے چاہیے، اور جس طریقہ کار کا آپ انتخاب کریں وہ طریقہ کار، وہ میتھڈولوجی بھی اس تحقیق کے لیے مناسب اور موزوں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے وضاحت اور درستگی ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ریسرچ پرپوزل کی خصوصیت میں منطقی بہاؤ اور ہم آہنگی شامل ہے۔ حصوں کے درمیان ہموار منتقلی کے ساتھ ایک اچھی طرح سے تشکیل شدہ تجویز اس میں شامل ہے کہ جب ہم مختلف باتوں کو اس میں شامل کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم اپنی بات کو منطقانہ انداز میں پیش کریں۔ ہم اپنی بات کو نہ صرف منطقانہ انداز میں پیش کریں بلکہ جن امور کے تحت ہم ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا موضوع سے تعلق ہو، اور موضوع کے ساتھ ساتھ معاشرتی امپلیکیشن بھی ہو، تعلیمی مثمرات بھی اس میں شامل ہوں۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر ہم ایک اچھا ریسرچ پرپوزل تیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اچھا ریسرچ پرپوزل تحقیق کا جواز پیش کرتا ہے، ادب اور عملی اہمیت پر مبنی مضبوط استدلال پیش کرتا ہے۔ ادب یعنی لٹریچر اور عملی اہمیت پر مضبوط اگر استدلال آپ کا ریسرچ پرپوزل نہیں پیش کرتا ہے تو پھر یہ اس کی کمی ہوگی، خامی ہوگی۔ اسی طرح سے فیزیبلٹی اور عملیت، حقیقت پسندانہ دائرہ کار، دستیاب وسائل، ٹائم لائن کے اندر قابل حصول، کہ جب ہم ایک بہتر اور اچھا ریسرچ پرپوزل تیار کریں تو اس میں اس بات کی کوشش کریں یا اس امر کو دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ حقیقت سے پرے باتیں اس میں کہی گئی ہوں، بلکہ کوشش اس بات کی ہو کہ جو دستیاب وسائل ہیں، جتنا وقت ہمارے پاس ہے، ان کے اندر ہم اس کو مکمل کر لیں۔ اسی طرح سے ریسرچ پرپوزل کی خصوصیت میں
اخلاقی تحفظات بھی شامل ہیں۔ رازداری کو یقینی بنانا، باخبر رضامندی اور اخلاقی طریقوں پر عمل کرنا اس کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ ریسرچ پرپوزل کا منطقانہ جواز۔ مسئلے کی شناخت۔ جیسے ہی آپ مسئلے کی شناخت کر لیں، یعنی جیسے ہی آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، تو اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ تعلیم میں کس مسئلے کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ آپ کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی پرابلم جب منتخب کریں تو ضرورت کو ضرور ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اسی طرح سے ادب کا جائزہ، لٹریچر ریویو، کیا تحقیق کی گئی ہے اور کیا خلا موجود ہے۔ تحقیق میں لٹریچر ریویو کو بیکن لائٹ کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ سمجھ لیجئے ادب کے جائزے کو یعنی لٹریچر ریویو کو مشعل راہ کی حیثیت حاصل ہے کہ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اسی سے ہمیں راستہ ملتا ہے کہ ماضی میں کس طریقے کی تحقیقات کی جا چکی ہیں اور آگے ہم کیسی تحقیق کریں تو ہم معاشرے کو تعلیم کے میدان میں بہتر فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ لٹریچر ریویو کے ذریعے سے ہی کیا خلا موجود ہے اس کی ہم نشاندہی کرتے ہیں، اور نشاندہی کرنے کے بعد پھر ہم ایک اچھے موضوع کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے لٹریچر ریویو کے ذریعے سے ہی ہم اپنے مسئلے کا منطقانہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان وجوہات کی بنا پر ہم اس موضوع کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہے تحقیقی سوالات یا مفروضے کا، کہ مطالعہ کن مخصوص سوالات پر مرکوز ہوگا۔ مطالعے میں مفروضے کیسے ہوں گے؟ ڈائریکشنل ہوگا، نل ہائیپوتھیسس ہوگا یا نن ڈائریکشنل؟ یہ تمام چیزیں ہم پہلے سے ہی طے کر لیں۔ چوتھا جو نقطہ ہے وہ طریقہ کار ہے کہ تحقیق کیسے کی جائے گی۔ ریسرچ پرپوزل میں آپ کو بتانا ہوگا کہ تحقیق کیسے کی جائے گی، پارٹیسپینٹ کون ہوں گے اور کون کون سے آلات کا استعمال آپ کریں گے، کون کون سی تکنیک کا آپ استعمال کریں گے۔ نہ صرف یہ بتانا ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جواز بھی پیش کرنا ہوگا کہ یہ پارٹیسپینٹ کیوں ہوں گے، اس لیے ہوں گے، ان آلات کا ہم انتخاب کیوں کریں گے، اس لیے کریں گے، ان تکنیک کا استعمال ہم اس لیے کریں گے۔ یہ تمام باتوں کا جواز پیش کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح سے ڈیٹا اکٹھا کرنا اور تجزیہ کرنا، نتائج کی پیمائش اور تشریح کیسے کی جائے گی، یہ تمام باتیں بتانی ہوں گی کہ آپ کس طرح سے جب آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا یا آپ ڈیٹا جب اکٹھا کریں گے تو کون سے طریقہ کار کا انتخاب کر کے اختیار کر کے آپ ڈیٹا اکٹھا کریں گے، اور ساتھ ساتھ تجزیہ آپ کیسے کریں گے، متنی تجزیہ ہوگا یا پھر عددی تجزیہ ہوگا یا پھر دونوں ساتھ ساتھ ہوگا۔ اسی طرح سے جو چھٹواں نقطہ ہے وہ ہے متوقع نتائج، کہ تحقیق کیا تعاون کرے گی، اس کا ایجوکیشنل امپلیکیشن کیا ہوگا۔ آپ یہ تحقیق کر رہے ہیں تو اس تحقیق کا فائدہ کیا ہوگا، کس طرح سے آپ کی تحقیق مختلف تعلیمی میدانات میں مختلف طرح کے معاشرے کے لوگوں کے لیے کس طرح سے سودمند ثابت ہوگی اور اچھی ثابت ہوگی۔ تو اس طرح سے اگر ہم غور کریں تو ریسرچ پرپوزل کا منطقانہ جواز بے حد ضروری ہے۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں ریسرچ پرپوزل کے ڈھانچے پر کہ ریسرچ پرپوزل کا ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو جب ہم ایک ریسرچ پرپوزل تیار کرتے ہیں تو اس ریسرچ پرپوزل میں سب سے پہلے ٹائٹل پیج ہوتا ہے، ٹائٹل پیج کے بعد ابسٹریکٹ یعنی تلخیص ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں انٹروڈکشن لکھا ہوا رہتا ہے، پھر اس کے بعد لٹریچر ریویو یعنی متعلقہ مواد کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تحقیقی سوالات قائم کیے جاتے ہیں، مقاصد تحریر کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میتھڈولوجی پر بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد متوقع نتائج کہ اس سے کیا ہمیں حاصل ہوگا، اس کے بعد وقت کی بات کی جاتی ہے کہ یہ جو ہم تحقیق کرنے جا رہے ہیں اس عنوان کے تحت یا اس میدان میں جو ہم تحقیق کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے کتنا وقت لگے گا، 1 سال کا وقفہ درکار ہے یا پھر 5 سال کا عرصہ درکار ہے۔ یہ تمام باتیں ریسرچ پرپوزل میں لکھی ہوئی رہتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اخیر میں حوالہ جات بھی دیے جاتے ہیں، ریفرنس دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں
ریسرچ پرپوزل کے اہم اجزاء پر۔ تو ریسرچ پرپوزل کا پہلا جز ہے مطالعے کا عنوان، کہ آپ کا جو موضوع ہے وہ واضح ہونا چاہیے۔ آپ جو مسئلے کا انتخاب کر رہے ہیں وہ نادر ہونا چاہیے، اس میں ندرت ہونی چاہیے، نیاپن ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ وقت کی ضرورت کے تحت ہونا چاہیے اور مخصوص ہونا چاہیے، یعنی اسپیسیفک ہونا چاہیے۔ اگر موضوع واضح نہ ہو یا جامع نہ ہو اور مخصوص نہ ہو تو پھر وہ مطالعہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مجوزہ مطالعے کے اہم متغیرات یعنی ویریبلز اور دائرہ کار کی عکاسی کرنے والا ہونا چاہیے۔ عنوان انہی باتوں کو ذہن میں رکھ کر آپ منتخب کریں۔ جو دوسرا جز ہے وہ ہے تعارف، یعنی ریسرچ پرپوزل میں جب ہم نے موضوع لکھ دیا تو اب اس کے حوالے سے تعارف لکھنا ہوتا ہے کہ یہ سیکشن مطالعہ کے لیے پس منظر کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس میں شامل ہیں مطالعہ کا سیاق، کانٹیکسٹ، یہ تعلیم میں کس مسئلے یا مسئلہ کو حل کرے گا۔ پھر اس کے بعد ریشنل، مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ تعارف میں یہ بات بتانی پڑے گی کہ آپ کا مطالعہ کس طرح سے اہم ہے، کیوں ضروری ہے، اور کون سے مسئلے کو حل کرے گا اور اس سے کس کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ تمام باتیں تعارف میں آنی چاہیے۔ ان باتوں کے علاوہ موجودہ تحقیق میں خلا، اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے تعارف کے حصے میں۔ اس سے پہلے کیا مطالعہ کیا گیا ہے اور کون سی چیز ابھی تک دریافت نہیں ہوئی۔ تعارف میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے اتنے سارے جائزے لیے ہیں جس سے ہم اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ جو گوشہ ہے ابھی بھی تشنہ ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت آج بھی ہے، اسی لیے اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد مسئلے کے بیان کی باری آتی ہے۔ اس بات کی وضاحت، تحقیق کا مقصد کیا حل کرنا یا دریافت کرنا ہے۔ اکثر محققین یہاں پر چوک کر جاتے ہیں اور مسئلے کی شناخت میں صرف اپنا موضوع لکھ دیتے ہیں، یعنی صرف ٹائٹل لکھ دیتے ہیں۔ اس زمرے میں یعنی مسئلے کے بیان والے حصے میں صرف ٹائٹل نہیں لکھنا ہے، بلکہ اس بات کی وضاحت، تحقیق کا مقصد کیا حل کرنا یا دریافت کرنا ہے، اس کو تفصیل سے لکھا ہونا چاہیے۔ تیسرا جز ہے متعلقہ ادب کا جائزہ یعنی ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر۔ موضوع سے متعلق پچھلی تحقیق کا خلاصہ پیش کرتا ہے، خلا کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریسرچ گیپ کہاں پر ہے اور یہ مجوزہ مطالعہ علم میں کیسے کنٹریبیوٹ کرے گا۔ یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ریسرچ پرپوزل کی جو زبان ہوتی ہے وہ فیوچرسٹک ہوتی ہے، یعنی ہم کوئی بھی بات لکھیں گے تو کرے گا، آئے گا، اس طرح کے جملے اس میں شامل ہونے چاہیے۔ تحقیقی طریقوں کے انتخاب کو درست ثابت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہم متعلقہ ادب کے ذریعے سے ہی اپنے تحقیق کا جواز پیش کرتے ہیں، میتھڈولوجی کا جواز پیش کرتے ہیں کہ اس بات کے پیش نظر ہم نے یہ تحقیقی طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ ذرائع میں جرنل کے مضامین، کتابیں، رپورٹس اور سابقہ تحقیقی مطالعات شامل ہیں۔ جب بھی آپ متعلقہ مواد کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں مونوگراف، بچ وائلومز یا پھر دوسرے جو ریفرنسز ہیں، کتابیں ہیں، پرائمری سورسز ہیں، ثانوی ذرائع ہیں، ان سب کا استعمال کر کے ہم متعلقہ مواد کا جائزہ لے سکتے ہیں اور یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ماضی میں کس طرح کی کن موضوعات پہ تحقیقات کی گئی اور کہاں پر خلا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم خلا کو پر کرنے کے لیے ایک نئے اور نادر اور متعلقہ موضوع کا انتخاب کریں گے۔ ریسرچ پرپوزل کا چوتھا جز تحقیقی سوال ہے، واضح اور مخصوص۔ آپ جان لیجئے، آپ کی عملی زندگی ہو، آفس کا مقام ہو یا پھر آپ گھر پر ہوں، کہیں پر بھی اگر آپ کوئی بات پیش کرتے ہیں، اس میں کہیں پر بھی اگر مبہم چیز آ جاتی ہے، کہیں پر کوئی ابہام آ جاتا ہے، کوئی بھی بات آپ نے مبہم کہہ دی جو کہ صاف اور واضح نہ ہو، تو پھر اس سے سمجھنے والے کو دشواری ہوتی ہے۔ ریسرچ میں ایک بہت اہم پہلو سوالات قائم کرنا ہوتا ہے۔
اگر آپ کے سوالات مخصوص اور واضح نہیں ہیں تو پھر آپ کو تحقیق میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ سوالات زیادہ طویل نہ ہوں، سوالات ایسے ہوں جس پر تحقیق کی جا سکے، یعنی قابل تحقیق ہوں، ڈیٹا اور تجزیے کے ذریعے اس سوال کا جواب دیا جا سکے، قابل عمل اور آسان ہونے چاہیے، یعنی ایسے سوال قائم کریے جو دیے گئے ٹائم اور دستیاب وسائل کے اندر ان سوالات کا جواب دیا جا سکے۔ سوالات متعلقہ ہونے چاہیے، تعلیم کے میدان میں ایک اہم مسئلہ کو حل کرنے والے ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سوالات کا موضوع سے کوئی تعلق نہ ہو، اس طریقے کے سوالات سے آپ کو گریز کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے تحقیقی مقاصد سے منسلک ہونے چاہیے۔ ہر تحقیقی سوال کو مطالعہ کے مقصد کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا تحقیقی سوال مطالعہ کے مقصد سے جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر آپ اپنے تحقیق کے مقصد کو کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ مفروضے مقداری مطالعے کے لیے متغیرات کے درمیان تعلقات کے بارے میں قابل جانچ اور پیشگو ہونے چاہیے۔ تحقیقی سوال کی مثال اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کلاس روم کا تعامل آن لائن اکتساب میں طالب علم کی مصروفیت کو یعنی انگیجمنٹ کو کیسے متاثر کرتا ہے، یہ ایک سوال ہوا۔ اچھی طرح سے وضع کردہ اور غیر تسلی بخش سوالات کی مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ ایک ناقص سوال دیکھیے، کیا ڈیجیٹل لرننگ مؤثر ہے؟ یہ اس طرح سے ناقص ہے کہ یہ بہت وسیع ہے، اس کو ڈیلیمٹ کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر بہتر اسے کرنا چاہتے ہیں تو بہتر سوال کی مثال دیکھیے، پرائمری اسکولوں میں طلباء کی پڑھنے کی فہم کی مہارتوں پر ڈیجیٹل لرننگ ٹولز کے کیا اثرات ہیں؟ یہ ایک اچھا واضح سوال ہوا۔ ریسرچ پرپوزل کا 5واں جو جز ہے وہ ہے مطالعے کے مقاصد۔ تحقیق کے مقاصد مخصوص یعنی اسپیسیفک قابل پیمائش اہداف ہیں جنہیں حاصل کرنا مطالعے کا مقصد ہے۔ وہ تحقیقی سوال کو قابل عمل اقدامات میں توڑ دیتے ہیں۔ تحقیقی مقاصد تحقیقی سوالات کو مخصوص اہداف میں ترجمہ کرتے ہیں جو ڈیٹا اکٹھا کرنے اور تجزیہ کرنے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمیں اچھے تحقیقی مقاصد کی خصوصیات کو ہم اس طرح سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں جیسے اسمارٹ یعنی اسپیسیفک، میزریبل، اچیویبل، ریلیونٹ، ٹائم باؤنڈ۔ اسپیسیفک یعنی مخصوص، قابل پیمائش، قابل حصول، متعلقہ اور وقت مقررہ پر مکمل ہونے والے۔ مطالعے کے مقاصد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تحقیقی سوالات مطالعے کے مقاصد کے ساتھ منسلک ہوں۔ ہر مقصد کو سوال کے کچھ حصے کو حل کرنا چاہیے۔ ایک اچھا تحقیقی سوال وہی ہے جو ریسرچ کے کسی نہ کسی ایک حصے کو حل کرے۔ اسی طرح سے ایکشن پر مبنی فعل استعمال کریں جیسے تشخیص، دریافت، تشخیص، موازنہ وغیرہ۔ مثلاً مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کے فروغ کے لیے پروجیکٹ پر مبنی اکتساب کی تاثیر کا جائزہ لینا۔ طلباء کے تعلیمی دباؤ، اکیڈمک اسٹریس میں صنفی فرق کا تجزیہ کرنا۔ تعلیمی محرک اور تعلیمی کامیابی کے درمیان تعلق کو دریافت کرنا۔ یہ سب کہیں نہ کہیں فعل کو ظاہر کر رہے ہیں جیسے جائزہ لینا، دریافت کرنا وغیرہ۔ مقاصد کے بعد 6واں جز مطالعے کے مفروضات ہیں۔ ایک مفروضہ یعنی ہائپوتھیسس ایک پیشین گوئی والا بیان ہے جو دو یا دو سے زیادہ متغیرات کے درمیان تعلق کو قائم کرتا ہے۔ یہ ایک قابل جانچ مفروضہ فراہم کرتا ہے کہ مطالعے کا مقصد قبول یا رد کرنا ہے، ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنا ہے۔ اگر ہم مفروضے کی اقسام کی بات کریں تو مفروضے کی قسم نل ہائپوتھیسس یہ بتاتا ہے کہ متغیرات کے درمیان کوئی معنی خیز تعلق یا فرق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پروجیکٹ پر مبنی اکتساب
اور روایتی طریقوں سے پڑھائے جانے والے طلباء کے درمیان تعلیمی کارکردگی میں کوئی معنی خیز فرق نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری قسم متبادل مفروضہ یہ تجویز کرتا ہے کہ ایک معنی خیز تعلق یا فرق ہے، جیسے پروجیکٹ پر مبنی اکتساب اور روایتی طریقوں سے پڑھائے جانے والے طلباء کے درمیان تعلیمی کارکردگی میں معنی خیز فرق ہے۔ ڈائریکشنل مفروضہ رشتے کی سمت کی پیش گوئی کرتا ہے۔ مثلاً پروجیکٹ پر مبنی اکتساب حاصل کرنے والے طلباء سائنس کے مضامین میں لیکچر کے طریقوں سے پڑھائے جانے والوں کے مقابلے میں زیادہ نمبر حاصل کریں گے۔ جو مفروضے کی چوتھی قسم ہے وہ ہے غیر جہتی مفروضہ۔ یہ بتاتا ہے کہ ایک رشتہ موجود ہے لیکن اس کی سمت کی پیش گوئی نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پروجیکٹ پر مبنی اکتسابی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پڑھائے جانے والے طلباء اور براہ راست ہدایات کے ذریعے پڑھائے جانے والے طلباء کے درمیان تعلیمی کامیابیوں میں ایک اہم فرق ہے۔ ریسرچ پرپوزل کا جو 7واں جز ہے وہ ہے تحقیق کا طریقہ کار۔ یہ پرپوزل کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جس میں اس بات کی تفصیل ہوتی ہے کہ مطالعہ کیسے کیا جائے گا۔ اس میں تحقیق کا طریقہ، کوالیٹیٹیو یا کوانٹیٹیو یا مخلوط طریقے شامل ہیں۔ اسی طرح سے تجرباتی، وضاحتی یا کوریلیشنل ڈیزائن بھی اس میں شامل ہیں۔ محقق کو چاہیے کہ وہ اپنے انتخاب کا جواز پیش کرے، واضح طور پر وضاحت کریں کہ آپ نے ایک خاص نقطۂ نظر اور ڈیزائن کو کیوں منتخب کیا ہے۔ جب آپ ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر کرتے ہیں تو اسی وقت آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے موضوع کے تحت یعنی آپ جس میدان میں تحقیق کرنے جا رہے ہیں اس میدان میں جو دوسری تحقیقات ہوئی ہیں انہوں نے کس طریقے کا تحقیقی طریقہ منتخب کیا ہے۔ اس وجہ سے یہی طریقہ کار کا انتخاب کروں گا کیونکہ میری اس تحقیق کے لیے یہ طریقہ سب سے زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔ تو اس وجہ سے جو یہاں پر بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے انتخاب کا جواز پیش کریں، تو جو بھی آپ تحقیقی طریقہ منتخب کریں اس کے لیے جواز ضرور پیش کریں کہ کیوں آپ نے اس تحقیقی طریقہ کار کا انتخاب کیا۔ آبادی اور نمونہ، ٹارگٹ آبادی، کس کا مطالعہ کیا جائے گا؟ مثلاً ہائی اسکول کے اساتذہ، انڈر گریجویٹ طلباء یا ایک یونیورسٹی کے پورے طلباء۔ آبادی کا آپ کو اندازہ لگانا بے حد ضروری ہے کہ یا آپ کو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ آبادی ہماری کیا ہے۔ پھر اس کے بعد نمونہ لینے کا طریقہ کہ آپ پارٹیسپینٹ کو کون سے طریقے کے ذریعے منتخب کریں گے، شرکاء کا انتخاب کیسے کریں گے، بے ترتیب، مقصدی، سطحی یا پھر اور کوئی طریقہ، امکانی یا غیر امکانی میں سے یا اس کی اقسام میں سے کون سا طریقہ استعمال کر کے آپ نمونہ لیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بے حد ضروری ہے کہ آپ پہلے سے ہی یہ طے کر لیں کہ نمونے کا سائز کیا ہوگا۔ نہ صرف یہ طے کریں کہ نمونے کا سائز کیا ہوگا بلکہ اس بات کا جواز بھی پیش کریں کہ کتنے شرکاء کی ضرورت ہے اور کیوں آپ کو اتنے ہی شرکاء چاہیے اور کم یا اور زیادہ کیوں نہیں چاہیے۔ ان تمام باتوں پر روشنی ڈالنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک نقطے کو چھوڑتے ہیں تو سمجھیے آپ کا پرپوزل ناقص رہ جائے گا۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے، سروے، انٹرویوز، فوکس گروپس، مشاہدات، تجربات، کیس اسٹڈیز وغیرہ کے ذریعے سے آپ ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ سروے کا اگر انتخاب کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، انٹرویو کا انتخاب کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، یا دونوں کو منتخب کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ سروے طریقہ کار مقداری تحقیق کے لیے زیادہ مناسب اور موزوں ہوتا ہے، اسی طرح سے انٹرویو معیاری یعنی کوالیٹیٹیو تحقیق کے لیے بہت زیادہ مناسب اور موزوں ہوتا ہے۔ اور جہاں پر ہم دونوں کو شامل کرتے ہیں تو ایسی تحقیق مخلوط تحقیق کہلاتی ہے۔ تو ہمیں
پہلے سے ہی یہ طے کر لینا ہوگا کون سے طریقہ کار کا انتخاب کر کے ہم ڈیٹا کو اکٹھا کریں گے، اور پھر اس کے بعد ٹولز کا ہمیں جواز بھی پیش کرنا ہوگا کہ سوال نامے کا اگر آپ انتخاب کر رہے ہیں، آپ ڈیٹا سوال نامے کے ذریعے سے لے رہے ہیں یا پھر اسٹرکچرڈ یا نن اسٹرکچرڈ انٹرویوز کے ذریعے سے اگر آپ لے رہے ہیں یا کوئی معیاری ٹیسٹ کا اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا جواز پیش کرنا ہوگا کہ آپ کیوں سوال نامے کا استعمال کر رہے ہیں یا پھر کیوں انٹرویو کا استعمال کر رہے ہیں یا پھر کیوں آپ ایک معیاری ٹیسٹ کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اس کا جواز پیش کرنا بے حد ضروری ہے، اور ریسرچ پرپوزل کے خصائل میں یہ بات شامل ہے کہ آپ تمام باتوں کا ضرور جواز پیش کریں۔ اب باری آتی ہے ڈیٹا تجزیہ تکنیک۔ تحقیقی تجویز کا ڈیٹا تجزیہ سیکشن اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح جمع کیے گئے ڈیٹا کا تجزیہ کیا جائے گا، یعنی آپ نے جو ڈیٹا جمع کیا ہے اس کا تجزیہ آپ کیسے کریں گے، اسی بات کی وضاحت اس سیکشن میں کی جاتی ہے، اور تحقیقی سوالات کے جوابات دینے کے لیے اس کی تشریح کی جائے گی۔ مقداری ڈیٹا کا تجزیہ یعنی عددی، جس کو ہم کوانٹیٹیو ڈیٹا کہتے ہیں، کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس تعلقات، رجحانات یا اختلافات کو جانچنے کے لیے شماریاتی تکنیکوں کا استعمال کرتا ہے۔ وضاحتی اعداد و شمار یعنی مین، میڈین اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن، پھر اسی طرح سے تخمینی اعداد و شمار جیسے ٹی ٹیسٹ، انووا، کائی اسکوائر اور ریگریشن انالیسس وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کوالیٹیٹیو ڈیٹا انالیسس کی۔ نمبروں کے بجائے تھیمز، پیٹرن اور بیانیے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے کوالیٹیٹیو ڈیٹا انالیسس میں۔ تو تھیمیٹک تجزیہ انٹرویوز یا اوپن آنسرس میں بار بار آنے والے موضوعات کی نشاندہی کرتا ہے۔ متن کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ تحریری دستاویزات یا بولے گئے مواد کا تجزیہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا کے انالیسس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس میں ڈسکورس کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ مواصلات میں زبان کے نمونوں کی جانچ کی جاتی ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں اخلاقی تحفظات کی، ایتھکس کی، یعنی جب آپ ڈیٹا لے رہے ہوں تو یہاں پر بے حد ضروری ہے کہ آپ ڈیٹا کی رازداری اور گمنامی کا خاص خیال رکھیں، یعنی کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کریں۔ ریسرچ پرپوزل میں ہم جب سوال نامہ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرانی ہوتی ہے کہ آپ جو ڈیٹا دیں گے اس ڈیٹا کا استعمال صرف اور صرف تحقیقی امور کے لیے کیا جائے گا اور اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ یہ تحقیق کے اخلاقی تحفظات میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو انفارمڈ کنسنٹ، آپ جو بھی کرنے والے ہیں، جو بھی امر انجام دینے والے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو پارٹیسپینٹ کو بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود پارٹیسپینٹ سے باخبر رہیں اور واقف رہیں۔ ساتھ میں آپ کو اس بات کی بھی کوشش کرنی ہوگی کہ تعصب اور جانبداری سے گریز کریں، انہیں اوائڈ کریں۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے ادارہ جاتی اخلاقیات کمیٹی سے منظوری کی، کہ جیسے ہی جب آپ ان تمام چیزوں کو تیار کر لیں تو پھر اس کی منظوری یعنی اپروول لینا بے حد ضروری ہے۔ ریسرچ پرپوزل کا 9واں جز ہے مطالعہ کے متوقع نتائج۔ تحقیق کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا؟ آیا یہ تحقیق کسی نظریے کو وسعت دے گی، کسی پریکٹس کو بہتر بنائے گی، یا کسی پالیسی میں مددگار ثابت ہوگی؟ اسی طرح سے نتائج سے کون فائدہ اٹھائے گا، کس کو فائدہ ملے گا؟ آپ کی تحقیق کے بعد جو نتیجے حاصل ہونے ہوں گے، جو محصولات ہوں گے، اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ اساتذہ کو، طلباء کو، یا پھر پالیسی بنانے والوں کو؟ یہ بات آپ کو پہلے ہی بتانی ہوگی۔ نتائج کو کیسے استعمال کیا جائے گا؟ نصاب کی ترقی، تدریسی حکمت عملی کے طور پر، یا پھر کوئی اور طریقے سے استعمال کیا جائے گا؟ 10واں جز ہے
تحدیدات اور حد بندی۔ جب ہم ریسرچ پرپوزل بناتے ہیں تو وہاں پہ اپنی ریسرچ کی لمیٹیشنز اور ڈی لمیٹیشنز کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ ہماری ریسرچ کی لمیٹیشنز کیا ہوں گی اور ڈی لمیٹیشنز کیا ہوں گی۔ لمیٹیشنز جسے ہم تحدید کے نام سے جانتے ہیں کہ محقق کے کنٹرول سے باہر کے عوامل جو نتائج کو متاثر کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر نمونے کے سائز کی رکاوٹیں اور رد عمل کا تعصب، یہ نمونے کی تحدید میں شامل ہے۔ اسی طرح سے ڈی لمیٹیشن کی اگر بات کریں تو محقق کی طرف سے مقرر کردہ حدود، جیسے مثال کے طور پر مطالعہ میں صرف شہری اسکول کو شامل کرنا ہے یا صرف ثانوی تعلیم پر توجہ مرکوز کرنا ہے، ڈی لمیٹیشنز کے زمرے میں یہ باتیں آئیں گی۔ ناظرین، اس کے بعد کا جو جز ہے وہ ہے حوالہ جات کا۔ حوالہ جات آپ اپنے میدان یا ڈسپلن کے مطابق لکھیں، جیسے کہ تعلیم میں یعنی ایجوکیشن میں APA فارمیٹ میں حوالہ جات کی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ ریسرچ پرپوزل میں خاص طور سے جب مواد کے جائزہ آپ لیں تو وہاں پر اس کی تلخیص کو بہت اچھے طریقے سے منظم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ریسرچ پرپوزل بناتے وقت ہی اپنے ریویو کی سمری اچھے طریقے سے رکھ لیں گے تو آگے تحقیق میں بھی اس کی آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ آپ یہیں سے اس کام کو شروع کریں اور اس کام کو تحقیق کرتے وقت بھی اس طریقے سے ضرور کریں۔ جیسے جتنے آپ ریویو ڈاؤن لوڈ کر لیں یا جتنے آپ ریویو کہیں سے رسالے سے، میگزین سے یا پھر کسی کتاب سے، جہاں سے بھی آپ رجوع کریں، ان تمام کے پہلے نام، پھر اس کے بعد ایئر، اس کے بعد ٹائٹل، پھر اس کے بعد وہ کس ایریا سے اور کیسا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ریفرنس ضرور لکھیں۔ اور ریفرنس لکھنے میں لاسٹ میں یہ بات ضرور لکھیں کہ آپ نے اس کو کس تاریخ میں ریٹرائیو کیا ہے، حاصل کیا ہے۔ اس طرح سے جیسا کہ اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، براڈ ایریا اور ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک، دو سیکشن اس کا بنا کے رکھیں۔ جو آپ کے موضوع سے زیادہ قریب ترین ہو اس کو ریلیٹڈ ٹو ٹاپک والے کالم میں یا سیکشن میں رکھیں، اور جس کا تعلق براڈ ایریا سے ہو، جس کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ پڑ جائے کہیں نہ کہیں، وہ بھی آپ کی تحقیق سے متعلق ہے، تو اس کو براڈ ایریا والے سیکشن میں رکھیں۔ اس طرح سے اگر آپ اپنے تمام ریویو کو منظم طریقے سے رکھتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان ریویو کو ڈرائیو میں PDF کو ان ریویو کے ذریعے سے لنک بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں کلک کرتے ہی وہ فائل اوپن ہو جائے، تو ایسے آپ اپنی تحقیق میں بہت سارا وقت بچا سکتے ہیں۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہم نے تو یہ ریویو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے یا کہیں رکھ دیا ہے، پھر ہمیں ملتا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے سب سے اچھا اور آسان طریقہ ہے کہ ہم اس کو بھی ڈرائیو میں اپلوڈ کر کے اس کو یہاں لنک سے سنک کر دیں، اور پھر جیسے ہی جس ریویو پہ ہم کلک کریں گے وہ فائل اوپن ہو جائے گی۔ تحقیق کے پرپوزل والے مرحلے سے ہی اس کا آغاز ہو جانا چاہیے، نہیں تو پھر اس کا آغاز آپ تحقیق کے آغاز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب ریسرچ پرپوزل کا نمونہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ ریسرچ پرپوزل میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ٹائٹل پیج کا ہوتا ہے۔ تو آپ ٹائٹل پیج ملاحظہ کیجئے کہ یہاں پر سب سے پہلے اوپر ٹائٹل لکھا ہوا ہے، جیسے اردو زبان میں لکھنے کی صلاحیت پر عمل رسائی کا اثر، پھر اس کے بعد لوگو ہے، پھر ایئر ہے، اور پھر اس کے بعد ریسرچ اسکالر کا نام ہے اور کس کے انڈر میں کرنا چاہ رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ کا نام ہے، اور اس کے بعد یونیورسٹی کا نام ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ ریسرچ پرپوزل کے ٹائٹل پیج کی مکمل شکل آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو آپ بھی اپنا اسی طرح سے بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب ریسرچ پرپوزل کے تعارف کو دیکھتے ہیں۔ آپ کا تعارف 1 سے 1.5 صفحہ میں اپنے عنوان یا تحقیق کا تعارف لکھیں۔ پھر اس کے بعد تعارف کے ہی ذیل میں موضوع کی اہمیت اور ضرورت، آپ کا موضوع کیوں اہم ہے اور اس موضوع پر تحقیق کی کیوں ضرورت ہے، یہ باتیں بتائیے۔ کس طرح سے آپ کی تحقیق مفید ثابت ہوگی، یہ سب باتیں بتائیے اور جواز پیش کیجیے،
اور یہ تمام باتیں کم سے کم آدھے صفحہ میں ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ 1.5-2 صفحہ میں لکھیں۔ اسی طرح سے مسئلے کا بیان، یہاں پر صرف اپنی تحقیق کا عنوان نہیں لکھنا ہے جیسا کہ اکثر محققین کرتے ہیں، بلکہ پہلے 4-5 لائن موضوع کے بارے میں لکھیں، پھر عنوان کو لکھیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں متعلقہ مواد کے جائزے کے نمونے کو۔ ریسرچ پرپوزل میں جب آپ متعلقہ مواد کا جائزہ لیں تو اپنے موضوع سے متعلق اسٹڈی ریویو کر کے یہاں اس طرح سے لکھیں جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ APA اسٹائل میں لکھا ہوا ہے کہ بھارتی ایس ڈاٹ بریکٹ میں 2017 ڈاٹ، پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن آف پروسیس اپروچ ٹو امپروو اکیڈمک رائٹنگ اسکلز آف سیکنڈری لیول اسٹوڈنٹ تھرو ٹیچنگ پروگرام ان اڑیسہ کے عنوان سے تحقیق کی۔ یعنی محقق نے اس عنوان کے ساتھ، یعنی بھارتی جو محقق ہیں انہوں نے اس عنوان کے ساتھ تحقیق کی، جس کا مقصد عمل رسائی کے ذریعے ثانوی سطح کے ESL لرنرز کی تحریری مہارت میں بہتری لانا تھا۔ اس تحقیق میں تحقیقی امور کی انجام دہی کے لیے مقداری یعنی کوانٹیٹیو تحقیقی طریقہ کار کو اپنایا گیا اور اڑیسہ کے ریجنل میڈیم ہائی اسکول کے ثانوی سطح کے 200 طلبہ کو بطور نمونہ منتخب کیا گیا۔ محقق نے پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کے ذریعے ڈیٹا جمع کیا۔ محقق کے مطالعے کا یہ نتیجہ رہا ESL لرنرز کی اکادمک تحریری مہارت میں بہتری لانے کے لیے عمل رسائی یعنی پروسیس اپروچ ایک بہت ہی بہتر اور مؤثر اپروچ ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ رہا کہ اس تحقیق میں یہ بھی پایا گیا کہ اس اپروچ کے ذریعے زبان دوم کے لرنرز کے درمیان خود اعتمادی پیدا کرنے میں ایک خاص حد تک کامیابی ملی۔ اس طرح سے آپ متعلقہ مواد کا جائزہ لیں جیسا کہ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے نام لکھا، سال لکھا، پھر عنوان لکھا، پھر کون سے طریقہ کار کو اپنایا گیا، سیمپل سائز کیا تھے، پھر اس کے بعد نتیجے کے بارے میں بیان کیا گیا۔ تو اس طرح سے آپ کو بھی اپنے پرپوزل میں ریویو کو پیش کرنا ہوگا۔ البتہ یہاں پر اخیر میں حوالہ جات کے سیکشن میں متعلقہ مواد کے جائزے کا حوالہ بھی ضرور لکھیں۔ حوالے والے سیکشن میں ہم اس کو ضرور آپ کو دکھائیں گے۔ ناظرین، مطالعے کے مقاصد کا نمونہ ملاحظہ کریں۔ اپنے مطالعے کے مقاصد کو اس طرح سے لکھیں کہ اس کے اخیر میں معلوم کرنا، پتہ لگانا وغیرہ آئے، جیسے لڑکے اور لڑکیوں کی تحریری صلاحیت کے درمیان فرق کو معلوم کرنا یا فرق کا پتہ لگانا۔ اسی طرح سے اگر مفروضے کی اگر بات کریں، اگر آپ کا نل مفروضہ ہے تو اخیر میں اس طرح سے لکھیں کہ کوئی معنی خیز فرق نہیں پایا جائے گا، جیسے جنس کی بنیاد پر لڑکے اور لڑکیوں کی تحریری صلاحیت میں کوئی معنی خیز فرق نہیں پایا جائے گا۔ ریسرچ پرپوزل میں ویریبلز کو اس طرح سے لکھیں کہ اچھے طریقے سے تمام باتیں ظاہر ہو جائیں، جیسے ایک طرف ڈیموگرافک متغیرات اور دوسری طرف تابع متغیرات یعنی ڈیپینڈنٹ ویریبلز۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل میں صنف اور صنف کے زمرے میں لڑکے اور لڑکیاں شامل ہیں، اسی طرح سے ادارے کی نوعیت میں سرکاری اور پرائیویٹ، اور ذریعہ تعلیم میں اردو، ہندی، انگریزی، تعلیمی لیاقت والے زمرے میں +2 UG، اور اسی طرح سے اسٹریم آف اسٹڈی میں ہیومینٹیز، سائنس، کامرس وغیرہ شامل ہیں، اور پھر اس کے بعد تابع متغیرات لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ بھی اپنے پرپوزل میں متغیرات کو پیش کریں۔ اب باری آتی ہے آپریشنل ڈیفینیشن آف کی ٹرمز کی، کہ کس طرح سے ہم اپنے آپریشنل ڈیفینیشن کو لکھیں۔ تو یہاں پر اپنی تحقیق میں استعمال ہوئے کلیدی الفاظ سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں اس کو لکھیں۔ پھر اس کے بعد ریسرچ ڈیزائن کی باری آتی ہے، تحقیقی طریقہ کار کی باری آتی ہے۔ تو آپ جو طریقہ کار استعمال کریں گے اس کے بارے میں لکھیں کہ کس طرح سے یہی طریقہ کار آپ کی تحقیق کے لیے موزوں ہے۔ پھر اس کے بعد اس زمرے میں آپ کس طرح سے
موتیات کی تجمیع کریں گے، آلے کون سے ہوں گے، تکنیک کیا ہوں گی، جیسے اگر آلات تحقیق خود بنا رہے ہیں تو لکھیں محقق اپنے نگراں کی مدد سے آلہ تیار کرے گا، اگر کسی اور کا اڈاپٹ کر رہے ہیں تو اس کی تفصیل لکھیں۔ مطالعے کی آبادی، اپنے مطالعے کی آبادی لکھیں، جیسے ہم نے یہاں پہ لکھی ہے شعبہ تعلیم و تربیت مانو کے طلبہ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مطالعے کی آبادی کچھ اور ہو، جیسے یہاں پہ صرف ایک شعبے کا تذکرہ کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آبادی پوری یونیورسٹی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آبادی اردو یونیورسٹی ہو یا ہندی یونیورسٹی ہو یا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ہماری آبادی صرف ایک شعبہ یعنی ڈپارٹمنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے نمونہ اور نمونہ بندی کی۔ اپنی تحقیق کا نمونہ اور نمونہ بندی اس طرح سے لکھیں، جیسے اس مطالعے میں صرف ڈی ایل ایڈ سیشن 18-20 کے سیکشن اے اور بی کے طلبہ کو شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے موجودہ مطالعہ میں نمونہ بندی سادہ اتفاقی نمونہ بندی تکنیک کے ذریعے کی جائے گی۔ اس طرح سے آپ اپنے پرپوزل میں نمونہ اور نمونہ بندی کی تفصیل کو لکھیں۔ ناظرین، ڈیٹا کے تجزیے کے لیے شماریاتی تکنیک کی اگر بات کریں تو اپنی تحقیق میں استعمال ہونے والی تکنیک کو لکھیں، جیسے مواد کا تجزیہ کرنے کے لیے محقق کون کون سی تکنیک کا استعمال کرے گا اس کی تفصیل لکھیں، جیسے مثال کے طور پر یہاں لکھی ہوئی ہے کہ اوسط، معیاری انحراف اور ٹی ٹیسٹ۔ آپ جو بھی استعمال کرنے والے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹیکنیک کچھ اور ہو، آپ کائی اسکوائر کا استعمال کریں، آپ انووا کا استعمال کریں، آپ ٹی ٹیسٹ کا استعمال کریں، جو بھی تکنیک کا آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ ضرور لکھیں۔ مطالعے کی تحدیدات کے زمرے میں یعنی ڈی لیمیٹیشنز آف دی اسٹڈی میں اپنے مطالعے کی تحدیدات کو لکھیں کہ یہ مطالعہ یا یہ تحقیق صرف شعبہ تعلیم و تربیت مانو کے ڈی ایل ایڈ سیشن 18-20 کے طلبہ تک محدود ہے یا محیط ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس مطالعے میں صرف شعبہ تعلیم و تربیت کے طلبہ کو ہم منتخب کر رہے ہیں، تو پورے طلبہ تو وہی ہماری پوری آبادی تھے۔ تو یہاں پر مطالعے کی آبادی کو ہم اس طرح سے ڈیلیمیٹیشن میں شو کریں گے یا پیش کریں گے کہ یہ تحقیق صرف شعبہ تعلیم و تربیت مانو کے ڈی ایل ایڈ سیشن 18-20 کے طلبہ تک محدود ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے بجٹ وغیرہ کی، تو اس طرح سے لکھیں کہ زیر نظر مطالعہ میں تقریباً 4 سے 5 ہزار تک کا خرچ آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مطالعہ میں 4 سے 5 لاکھ کا خرچ آئے، تو جو بھی آپ کا ایسٹیمیٹڈ خرچ ہو اسے آپ یہاں پر لکھیں، یا پھر آپ کی تحقیق میں جو بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، تخمینہ کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ لکھیں کہ ہمارا بجٹ کتنا ہوگا۔ یہاں پر بس مثال کے طور پہ 4 سے 5 ہزار کا خرچ دکھایا گیا ہے۔ آپ اپنا اندازہ لگا لیں کہ آپ کی تحقیق میں کتنا خرچ ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے ٹائم فریم ورک، آپ کی تحقیق میں کتنا وقت لگے گا اندازہ کر کے اسے لکھیں، جیسے اس مطالعہ میں تقریباً 2 سیمسٹر یا 2 سال کا وقت لگ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تحقیق میں 5 سال کا وقت لگے، 6 سال کا وقت لگے، یا جو بھی آپ کا اندازہ ہو اسے آپ ضرور لکھیں۔ ناظرین، پھر باری آتی ہے ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز کی، یعنی متوقع ماحصلات کی۔ اپنے مطالعہ کے ماحصل کو یہاں لکھیں۔ مثلاً اس مطالعہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ پروسیس اپروچ کے ذریعے طلباء کی تحریری صلاحیت میں بہتری لائی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ تو اس طرح سے آپ بھی اپنے مطالعے کے متوقع ماحصل کو جو بھی آپ اندازہ لگا رہے ہوں وہ یہاں پر ضرور لکھیں۔ ناظرین، پھر اس کے بعد باری آتی ہے حوالہ جات کی۔ اپنی تحقیق کے حوالوں کو یہاں پر اس طریقے سے لکھیں۔ آپ کو یاد رہے کہ اکثر محققین حوالہ جات کے لکھنے میں غفلت برتتے ہیں، جو کہ تحقیق کے لیے نہایتی مضر ہے۔ حوالہ جات اے پی اے اسٹائل میں اس طرح تحریر کریں کہ کوئی کامہ یا ڈاٹ وغیرہ بھی نہ چھوٹنے پائے۔ اور ریویو والے زمرے میں ہم نے ایک اسٹڈی کے بارے میں آپ کو دکھایا تھا، جہاں پر بھارتی ایس 2017 اور پھر اس کے بعد ٹائٹل تھا، تو یہاں پر اسی کا حوالہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایز ریٹرائیڈ فرام، یہ لنک دی ہوئی ہے
اور کس ڈیٹ میں اسے ریٹرائیو کیا گیا وہ تاریخ بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے حوالہ جات کے سیکشن میں آپ حوالے کو پیش کریں اور یاد رکھیں کہ اگر یہاں پر حوالہ جات کے لیے جو مختلف ایپس یا پروگرام ہیں اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو جو کاما اور ڈاٹ چھوٹنے کی بات آتی ہے وہ نہیں چھوٹے گا۔ مثلاً آپ اس کے لیے مینڈلی اور زوٹیرو کا استعمال کر سکتے ہیں، حالانکہ ورڈ میں بھی اس کی سہولت ہے۔ جس تکنیک سے جس ایپ سے آپ فیملیئر ہوں اس کا استعمال کر کے اگر کرتے ہیں، جتنا ہیومن انٹرفیرنس کم ہوگا اتنی اس میں معتبریت آئے گی، اتنی زیادہ درستگی آئے گی۔ تو کوشش کریں کہ ان ایپس کا استعمال کر کے آپ اپنے حوالے کو پیش کریں۔ ناظرین، آئیے اب ریسرچ پرپوزل کی زبان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی ریسرچ پرپوزل تیار کریں تو اس میں ضرور زبان کو دیکھ لیں کہ آپ کی زبان کیسی ہے۔ اس حوالے سے چند نکات ملاحظہ کیجئے کہ جملے غیر ضروری پیچیدگی سے پاک ہوں۔ ایسا نہ رہے کہ ایسے ہی آپ جان بوجھ کر جملوں میں بھاری بھرکم جملے استعمال کریں اور اس سے تحقیق میں پیچیدگی آ جائے۔ اسی طرح سے مشکل الفاظ یا غیر ضروری اصطلاحات سے گریز کیا جائے۔ ہر نقطہ کوئی بھی بات آپ لکھیں تو اس میں منطقی ترتیب میں اسے بیان کریں، اور تحقیق کی زبان یا پرپوزل کی زبان علمی اور تحقیقی انداز کی ہو۔ عام بول چال یا غیر رسمی الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ معروضیت برقرار رہے، ذاتی رائے یا جذباتی انداز نہ ہو۔ پرپوزل کی زبان میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ جو بھی بات کہہ رہے ہوں، جو بھی بات پیش کر رہے ہوں وہ حقائق اور دلائل پر مبنی ہوں، شواہد پر مبنی ہوں۔ آپ کے جذبات اور احساسات اس میں یا آپ کی رائے اس میں کہیں پر بھی اس کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ تمام نکات ترتیب وار اور ربط کے ساتھ بیان کیے جائیں۔ ہر سیکشن میں وضاحت ہو کہ تحقیق کیوں ضروری ہے اور اسے کیسے انجام دیا جائے گا۔ زبان میں ابہام نہ ہو، یعنی آپ کی زبان مبہم نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی بات کہہ رہے ہوں اور اس کا کوئی اور معنی نکل رہا ہو۔ تو اس طرح سے آپ اپنی باتوں کی تشریح اور وضاحت کر دیں اور صاف صاف سے لکھ دیں کہ ایک لفظ کا بس ایک ہی معنی نکلے۔ اسی طرح سے ذاتی رائے کے بجائے مستند دلائل پر انحصار کیا جائے۔ تحقیق کے حق میں یا خلاف میں جذباتی زبان سے پرہیز کیا جائے۔ ایک محقق کو کسی بھی صورت میں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنی تحقیق کے حق میں بات کرے یا اس کے خلاف بات کرے، بلکہ جو حق بات ہو، جو صحیح بات ہو، اسی پر وہ اپنی بات کو پیش کرے۔ محقق کو چاہیے کہ جب وہ کسی بات کا حوالہ پیش کرے تو حوالات جو ہوں وہ مستند ہوں، اس لیے کہ اگر آپ کے حوالے مستند نہیں ہوں گے تو اس سے آپ کی تحقیق کا معیار کا اندازہ لگا لیا جائے گا کہ آپ کی تحقیق معیاری نہیں ہے۔ نہ صرف آپ کی تحقیق کا اندازہ لگایا جائے گا بلکہ آپ کا بھی اندازہ لگا لیا جائے گا کہ آپ اتنے اچھے اگر حوالے نہیں پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا معیار اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ اچھے حوالے اور معتبر حوالے پیش کر رہے ہیں، مستند حوالے پیش کر رہے ہیں تو آپ اور آپ کی تحقیق دونوں کو معتبر سمجھا جائے گا۔ اسی طرح سے تحقیق سے متعلقہ اصطلاحات استعمال کی جائیں اور ان کی وضاحت دی جائے۔ ایسا نہ رہے کہ غیر تحقیقی اصطلاحات کا استعمال کریں اور پھر اس کی وضاحت بھی نہ دی جائے۔ تحقیقی اصطلاحات کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان اصطلاحات کی وضاحت بھی پیش کریں کہ یہاں پر اس اصطلاح کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے اور کیا مفہوم ظاہر کر رہی ہے۔ متعلقہ تحقیقی ماخذ ریفرنس ضرور شامل کیے جائیں۔ ریسرچ پرپوزل کی زبان زبان مستقبل یعنی فیوچر ٹینس پر مشتمل ہو۔ دیکھیے، ٹینس یعنی جو زمانے ہیں وہ ماضی، حال اور استقبال ہیں، تو آپ یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، ازبر کر لیں اس بات کو کہ ریسرچ پرپوزل کی جو زبان ہوتی ہے وہ استقبال کی ہوتی ہے، فیوچر ٹینس کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم رپورٹ رائٹنگ کرتے ہیں تو وہاں پر فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم ریسرچ پرپوزل کے حوالے سے کوئی بھی بات لکھتے ہیں تو ہم فعل مستقبل کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی بات ہم کہیں گے کہ اس تحقیق سے کیا فائدہ ہوگا، اس تحقیق کا کیا مقصد ہوگا، اس تحقیق سے کیا نتائج اخذ کیے جائیں گے، اس تحقیق میں کون کون سے آلات استعمال کیے جائیں گے، اس تحقیق میں
کون کون سی تکنیک استعمال کی جائے گی، اس تحقیق میں کون سی میتھڈولوجی استعمال کی جائے گی، تو یہ جو بار بار آ رہا ہے کہ کی جائے گی، استعمال میں لائی جائے گی، تو یہ سب مستقبل کے ٹینس ہیں، فیوچر ٹینس کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ جب اپنی تحقیق کے ریسرچ پرپوزل کو بنائیں، تحقیقی خاکے کو تیار کریں، تو اس کی زبان جو ہے وہ فیوچر ٹینس پر مبنی ہو، اس بات کا خاص خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، ریسرچ پرپوزل کے تحت ہم نے جانا تحقیقی نظریات کی وضاحت، منظوری اور فنڈنگ کا حصول، آسانی یعنی فیزیبلٹی اور اخلاقیات، تحقیق کو علمی اور معاشرتی ضروریات سے ہم آہنگ ہونا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح سے اچھے ریسرچ پرپوزل کی خصوصیات جس میں وضاحت، درستگی، تحقیق کا جواز، اخلاقی تحفظات وغیرہ کو ہم نے جانا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ ریسرچ پرپوزل کا منطقانہ جواز پیش کرنا کیوں ضروری ہے، اور منطقانہ جواز کے زمرے میں مسئلے کی شناخت، ادب کا جائزہ یعنی لٹریچر ریویو، سوالات یعنی سوالات کیسے ہونے چاہیے، سوالات مبہم نہیں ہونے چاہیے، واضح ہونے چاہیے، اسی طرح سے مقاصد کا تعین، مفروضے کی جانچ اور تحقیقی طریقہ کار کے جواز وغیرہ کے حوالے سے بات کی گئی۔ پھر اس کے بعد ڈیٹا کی تجمیع اور تجزیہ کہ ہم ڈیٹا کس طرح سے جمع کریں گے، اس کا تجزیہ کس طرح سے کریں گے۔ پھر اس کے بعد متوقع نتائج یعنی اس تحقیق کے متوقع نتائج کیا ہوں گے، ان تمام باتوں کے بارے میں ہم نے جانا۔ اور پھر اس کے بعد ریسرچ پرپوزل کا ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے، تمام باتوں کو ہم نے جانا۔ پھر اس کے بعد ریسرچ پرپوزل کے اجزاء پہ گفتگو کی گئی کہ ریسرچ پرپوزل کے کون کون سے اجزاء ہیں، اور اخیر میں ہم نے ریسرچ پرپوزل کا نمونہ پیش کیا۔ ناظرین، اس طرح سے آج ہم نے تحقیقی خاکے کے حوالے سے جانا کہ کس طرح سے آپ ایک اچھے تحقیقی خاکے کو بنا سکتے ہیں، تحقیقی خاکے کی خصوصیات، اس کے مقاصد، اور ایک اچھے تحقیقی خاکے کا ریسرچ میں کیا کردار ہوتا ہے، یہ سب باتیں ہم نے جانی، اور ایک اچھے تحقیقی خاکے کا نمونہ ہم نے ملاحظہ کیا۔ تو آج کے اس سبق میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، آداب۔